آج 3 فروری 2024 ہے اور غزہ پر مسلط کی ہوئی جنگ کو آج 120 دن ہو گئے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس جنگ کو، اس جدوجہد کو، اس مصیبت اور علائم کے دور کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں کہ اب تک اس چھوٹی سی جگہ یعنی 365 اسکوائر کلومیٹر کی جگہ پر 75,000 ٹن بارود برسایا جا چکا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ میں آپ سے کچھ فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے جاری کی ہیں 31 جنوری 2024 کو۔ اس کے مطابق اب تک 26,900 افراد شہید ہو چکے ہیں، یعنی کہ 75% شہداء یا بچے ہیں یا خواتین ہیں، اور 7,000 سے زائد لوگ ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن میں 5,000 بچے شامل ہیں۔ 66,000 سے زائد افراد اب تک زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 11,000 افراد ایسے ہیں جن کو فوری طور پر غزہ سے باہر کسی بڑے اسپتال میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سارے عرصے میں اب تک 20,000 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 20,000 نو مولود بچے اور 20,000 مائیں سویئر میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، ان کو کھانے کو غذا نہیں ملتی اور جو ضروری ادویہ ہیں وہ بھی میسر نہیں۔ اب تک 122 جرنلسٹ اور 135 ریلیف ورکر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور 339 ہیلتھ ورکرز شہید ہو چکے ہیں۔ 30 ہسپتال مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں اور 53 ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بھی پوری طرح تباہ کر دی گئی ہیں۔ 122 ایمبولینسز تباہ ہوئی ہیں اور 1,50,000 وہ مریض جو کہ کرونک ڈیزیزز کا شکار ہیں، ڈائبٹیز، ایستھما، ہیپاٹائٹس سی، بی اور کینسر کے مریض، وہ علاج سے محروم ہیں۔ 3,60,000 گھر تباہ ہوئے ہیں، جن میں سے 76,000 مکمل طور پر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ 2 ملین افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ کل آبادی 2.3 ملین، اس میں سے 2 ملین 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ 395 اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں، 100 اسکول مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، 161 مساجد اور 3 چرچز بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا ہم فلسطین کو بلا سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جاری ہے اور وہاں پر جو تباہی ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں ان فلسطینی بھائیوں، بہنوں، بچوں، اپنی ماؤں کو ہرگز نہیں بلانا چاہیے۔ آپ کی اپنی آرگنائزیشن الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان 8 اکتوبر سے اس کام میں مصروف ہے، اور اب تک مختلف پارٹنر این جی اوز جو کہ ٹرکش این جی اوز ہیں، سیرین این جی اوز ہیں، کچھ مصر کی این جی اوز ہیں جو کہ خود غزہ کے اندر کام کر رہی تھیں، ان کے ذریعے اب تک ہم 50 کروڑ روپے کی مالیت سے ریلیف ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک ہم 3 طیاروں کی مدد سے حکومت پاکستان اور این ڈی ایم اے کے تعاون سے ریلیف گڈز بھیج چکے ہیں، اور چوتھا ایئر کارگو 747 105 ٹن سامان لے کے انشاءاللہ 6 فروری کو کراچی سے فلائی کرے گا، اور مڈ فروری میں انشاءاللہ سی کارگو 400 ٹن پر مشتمل ایک ویسل این ڈی ایم اے کے تعاون سے ہم انشاءاللہ العریش روانہ کریں گے، تاکہ غزہ کے ان مظلوم بھائی بہنوں تک ریلیف امداد پہنچائی جا سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے کائرو کے اندر اپنا آفس قائم کیا ہوا ہے، وہاں پہ باقاعدہ فزیکلی ہم پریزنٹ ہیں، اور الخدمت کی جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں مختلف ملکوں میں، یو ایس میں، یو کے میں، جرمنی میں، ناروے میں، ٹرکی میں، ان کے نمائندے وہاں پر جا کر کام کر رہے ہیں، اور 17 جنوری کو ہم نے 10 ٹرکوں پر مشتمل 150 ٹن سامان جو کہ 6,000 فیملیز کے لیے 1 ماہ کے لیے کافی تھا، اس کے علاوہ اس میں میٹریسز، کمبل اور خیمے بھی شامل تھے، ہم نے وہاں سے روانہ کیا غزہ کے لیے، اور اب ہم انشاءاللہ رمضان سے پہلے 10 مارچ کو
15,000 फैमिलीज के लिए पूरे 1 महीने का राशन, रमज़ान का राशन और गर्म कपड़े और खैमे इंशाअल्लाह मिस्र से रवाना करेंगे। वहाँ पर हमारी एम्बुलेंसेस तैयार हो रही हैं। इंशाअल्लाह 10 मार्च को 3 एम्बुलेंसेस और एक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी हम वहाँ से गज़ा भेजेंगे। और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुस्तकबिल के लिए हमने तैयार किए हुए हैं, उन पर काम हो रहा है और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह उन पर अमल दरामद भी होगा। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात को हमने बाकायदा रजिस्टर्ड कर लिया है और उनकी तैलीमी कफ़ालत का एक निज़ाम मुरतब हो चुका है और अमल दरामद का आगाज़ भी हो चुका है। जंगबंदी के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह वहाँ पर हम 30 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं और मलेशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन से हम बाकायदा मुआहदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जैसी जंगबंदी होगी इस काम का आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा टर्की की बड़ी तंजीमें IHH और हैरात फाउंडेशन के साथ मिलकर गज़ा के यतीम बच्चों की कफ़ालत का प्रोग्राम भी है और वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल के लिए इजाज़त के मुंतज़िर हैं। जैसी इजाज़त मिली तो वो फील्ड हॉस्पिटल भी वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और हज़ारों की तादाद में हमारे डॉक्टर्स, ईमा और अलखिदमत के डॉक्टर्स इंशाअल्लाह वहाँ जाकर खिदमत अंजाम देंगे। मैं अपने तमाम डोनर हज़रात का अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पे एतमाद किया और हमें खुले दिल के साथ इमदाद मुहैया की, जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि अपने मजलूम भाई बहनों की कुछ मदद कर सकें और मुस्तकबिल का प्लान भी हमने बना रखा है। इंशाअल्लाह उस पर भी अमल दरामद होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी इन कोशिशों को, इस इसार को कबूल फरमाए और बेहतरीन अजर से नवाजे। आखिर में मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों को भुलाइए नहीं, उनके लिए बढ़ चढ़ कर इमदाद का बंदोबस्त कीजिए। Thank you, Pakistan.